السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دو چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا خاص طور پر، ان میں سے ایک تھا دوسروں کو پانی پلانا اور دوسرا سرحدوں کی حفاظت، اپنے کام اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اور یہ دونوں کام اجر کی نیت کے ساتھ کرنا۔ اس سلسلے میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کریں گے کہ آپ نے شعوری طور پر کسی کو پانی پلایا ہو اجر کی نیت سے، بغیر اریٹیٹ ہوئے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کولر بھرنا ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے، یا وہ اس میں برف ڈالنا یا اس کو صاف کرنا اس کے اندر سے اچھی طرح، تو وہ ایک بہت بوجھ سا لگتا ہے نا کہ یہ کیا، کوئی اور کیوں نہیں کرتا۔ لیکن اگر اجر پتہ ہو تو انسان انتظار میں رہے کہ کب موقع ملے، کب یہ خالی ہو تو میں دوبارہ بھروں، اور کب سب کے پینے کے لیے اس کو تیار رکھوں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بعض جگہوں پر پانی خود بوائل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی بوتلیں بھرنی پڑتی ہیں، پھر اس کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے، پھر خالی بوتلوں کو سمیٹنا پڑتا ہے، پھر ان کو دھونا پڑتا ہے۔ ایک اچھا بھلا کام ہوتا ہے، تو اس کو بھی خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ گڈ، یہ اپنے ٹائم سے پہلے اٹھی اور انہوں نے گھر والوں کے لیے پانی تیار کرنے کا انتظام کیا۔ کس نے کچھ بھی نہیں سوچا، نہ کچھ کیا اور نہ کوئی بادر کیا؟ کیوں؟ کیا وجہ ہوئی؟ بتائیے، بتائیں گے تھوڑی؟ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ رات کو دروازے بند کرنے کی ذمہ داری کسی ایک پہ آ جاتی، تو اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ سب تو مزے سے سو رہے ہیں اور سب بستر میں ہیں اور سب آرام کر رہے ہیں، اور یہ کام بھی میرے ذمہ ہے۔ خصوصاً گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں، آخر میں کچن کو وائنڈ اپ کیا، دروازے بند کیے، ہر چیز کا خیال رکھا، لاک کرنا ہے کہیں تو وہ کیا۔ تو ان چیزوں کو بھی، کیونکہ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت جو ہے، چاہے اپنی ہو چاہے کسی کی ہو، یہ بھی بہت اجر اور ثواب کے کاموں میں سے۔ اور اگر خاص طور پر اس کے ساتھ دین کا کام وابستہ ہو، یعنی کہ فی سبیل اللہ وہ ہو، تو پھر تو اس کا اجر قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ اصل چیز ہے احساس کا پیدا ہونا، کیونکہ اگر ہم پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو پھر فائدہ نہیں۔ بعض باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کے، بعض کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اجر بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو علم کا دہرانا اور سیکھنا جو ہے وہ نیتوں کی تجدید کر دیتا ہے اور زندگی میں ایک خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جو کام ایک اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے اس کو انسان انجوائے کر کے کرتا ہے، اور جس کام کو انسان انجوائے کر کے کرے وہ کام کتنا بھی مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو بوجھ نہیں لگتا۔ تو یہ جو ہماری ہر وقت ایک بیزاری کی سی کیفیت ہے نا اپنی زندگی کے ساتھ، کہ بس وقت کاٹ رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اس سے باہر نکلنا چاہیے اور اس کی قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ صرف ایک بار ملی ہے آپ کو۔ اس کو کسی بھی قیمت پر، کسی کی خاطر، کسی کی وجہ سے ضائع نہ کریں کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو۔ نیکی کے جو بھی مواقع ہوں ان کو بھرپور استعمال کریں اور ان سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اجر کے اعتبار سے بھی۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے معنی کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو ایکسیلنس کے لیول پہ کریں، بہترین طریقے سے کریں کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے۔ دوسروں کے حصے کا بھی خود کھینچ لے جانا۔
بھول جائے تو کوئی بات نہیں، صرف یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی کام کرنے کے دوران اگر اریٹیشن ہونے لگے، یہ کام بوجھ ہونے لگے، تو ضرور رک کے پوچھے کہ میں اس کام کو کیوں بوجھ سمجھ رہی ہوں، تو پھر آپ کی نیت اس وقت تازہ ہو جائے گی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کرنے سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کیا اور اتنا سوچنے کا وقت کو نہیں، دوسرے پہ ہاتھ ڈال، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا. تو پھر جس وقت آپ اس میں اپنے اندر کوئی ایسی کیفیت محسوس کریں کہ آپ انجوائے نہیں کر رہے کام کو، تو فوراً پوچھیں کہ کیوں، کیا مجھے اجر کا یقین نہیں؟ اور آپ یقین کریں کہ آپ کی پوری کیفیت بدل جائے گی. میں نے اس نسخے کو بہت جگہ آزمایا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کو انجوائے کرنے کا ایک بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا سیکرٹ ہے. کسی بھی موقع پر، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ، کوئی بھی کام کیسا بھی، جس کو آپ سمجھے کہ میرے لیے بڑا ہی مشکل ہے کوئی آپ کی زندگی میں مشکل کام، کوئی بھی سوچ لیجئے کہ جو کام آپ کو اچھا نہ لگے، جو کام آپ کو بہت مشکل لگے، اور جس کو آپ بیزاری سے کر رہے ہیں، اور جس کو آپ بس سر اتاری کے طور پہ کر رہے ہیں، فوراً سوچیں کیوں کر رہی ہوں. اور جو ہی آپ کی سوچ بدلے گی، اپنے آپ سے کیوں کریں، تو ایک دم آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے، کام بھی خوبصورت ہوگا، اور اس وقت کو آپ انجوائے کریں گے. تو یہ جو ہماری اسٹریسفل لائف ہو گئی ہے نا، یہ بہت سنتے ہیں نا ہم کہ آج تو بچے کی زندگی میں بھی اسٹریس ہے، بچے بھی اسٹریسفل لائف گزار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بستہ اٹھاتے ہیں، گھر سے اٹھا کے نکلتے ہیں، یا اسکول جاتے ہیں، یا وہاں جو کچھ کرتے ہیں، یا واپس آتے ہیں، اس کو وہ جنت کے راستے کا سفر تھوڑی سمجھتے ہیں. تو مصیبت پڑ گئی ہمارے اوپر، معاشرے نے ڈال دی ہے کہ فلاں ڈگری تم نے ضرور لینی ہے، یا فلاں جاب ضرور کرنی، لہذا ہر کام بوجھ ہے، ہر وقت سٹریس میں ہے، اور طاری کیا ہوا سٹریس اپنے آپ پر. اور جب وہ طاری کیا ہوا تو اس کا نتیجہ میں کیا ہے؟ زندگی ایک عذاب بنی ہوئی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے چیز. انکانشیسلی اس انوائرمنٹ سے وہ سارا پولوشن لے رہے ہوتے ہیں. یہ پیرنٹس بہت مجرم ہیں جو اپنی فرسٹریشنز بچوں کے اوپر ڈالتے ہیں، اور آپس کی چکمک جو ہے وہ بچوں پہ ڈال کے ان کی زندگی سٹریسفل کر دیتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں نا، وہ بےچارے سہمے ہوئے، اور پھر ان کے لیے بھی ہر کام ایک مصیبت بن جاتا ہے. یعنی ہم نے گھر میں ایک پولوشن کا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے نا، جیسے باہر نکلتے دھواں ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ہمارے مزاج کا ایک دھواں ہے، ایک گرمی ہے، ایک غصے کا ایک اثر ہے جو ہم نے پوری فضا میں ہر وقت چھوڑا ہوا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، کسی وقت آپ کو ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہر وقت آپ ایک بس مصیبت بنا دیں سب کے لیے زندگی. یعنی جہاں کہیں آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں، فوراً سوچیں کہ کیوں، دیر کیوں، مشکل کیوں، اپنے آپ سے پوچھا کریں. تو انشاءاللہ جو ہی آپ کو اجر یاد آئے گا، کام آسان ہو جائے گا. کیونکہ ماحول کو بہتر بنانا مقصود ہے نا، کہ کام تو وہی ہے، ایسے بھی کرنا ہے، ویسے بھی کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے. کچھ فرائض تو ایسے ہیں جیسے نماز پڑھنا ہی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو نماز کے لیے جب آپ جائیں تو اس وقت سوچیں کہ بوجھ اتار رہی ہوں یا انجوائے کر رہے ہیں، اور رک جائیں، تھوڑا سا پاز دے دیں. پڑھنی تو ہے ہی، تو بوجھ کیوں بنایا ہوا اپنے لیے، مصیبت کیوں کھڑی کی ہوئی ہے، خوشی سے پڑھو، اجر ہے اس پر. اچھا ایک چیز، ایسے بوتلوں میں لوگ پانی پیتے ہیں نا، کسی شادی میں جائیں، کسی اچھا تھوڑا سا سپ دو لیں گے، پھر بوتل کھلی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب وہ کون پیا آپ کا؟ تو اب اس میں بعض اوقات ہوتا ہے گلاس میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اول تو یہ کہ چھوڑنا نہیں چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اب اس وقت آپ لوگوں کی تربیت کرنے سے رہے تو اس پانی کو آپ بہایا نہیں کریں، یعنی کہ سنک میں نہیں بہایا کریں، ان کو پلانٹس کو دے دیا کریں. یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں پی سکتی، کوئی نہیں پی سکتے، دل نہیں کر رہے، پتہ نہیں کہ اندر صاف ہے نہیں ہے، دوسرے شخص کس طرح اس کو استعمال کیا، اس کے اندر پھونک مار کے تو اس کو کیونکہ تنگ سے اس کا وہ ہوتا ہے منہ. تو جب بھی ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو کھانے کی چیز ہو تو چڑیا وغیرہ جانوروں کو دے دی، یا زمین میں دبا دی کہ وہ دوبارہ زرخیز ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو پانی کو پودوں کو ڈال دیں. آن لائن ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے لکھا کہ ان کے ماموں یا چچا کا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کی جو باہر کی دیوار تھی، جیسے باؤنڈری وال ہوتی ہے، اس کے ساتھ فلٹر لگا کر راہگیروں کے لیے مسلسل پانی کا انتظام کیا ہوا. اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون کون کتنے لوگ دن میں کہاں کہاں سے آ کر پانی پیتے ہیں اور پانی لے کے جاتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے
کیونکہ بعض اوقات ہم صرف کنواں سوچتے ہیں نا کہ کنواں. ایک صحابی تھے نا، ان کی والدہ فوت ہو گئی تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کو صدقہ بہت پسند تھا، تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا انتظام کرو. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ہذہ لأم سعد، کیونکہ جتنی بھی فضیلت ہے پانی پلانے کی. اب ہر شخص اپنے کریٹو آئیڈیاز سوچ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کنواں ہی ہو. اب شہر میں آپ کنواں کہاں کھودیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کسی فلٹر کا انتظام کر سکتے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں لیکن پانی ہوتا نہیں ہے وہاں پر. اگر اس کو ٹھنڈا نہ بھی کر سکے تو ایٹ لیسٹ صاف پانی، پینے کا پانی لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کو آپ جانتے نہ ہو. ایک تو یہ نا کہ جس کو دیں گے پھر وہ تھوڑا سا شکریہ ادا کر دے گا، اسمائل کر دے گا، تھوڑا احسان یا آپ کے دل میں آ جائے گا کہ میں نے اس پہ احسان کیا. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کون سی مخلوق، چڑیا، پرندے، کوئی بھی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور لے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کا کام ہے. تنگ ہو گئی. زمین ہر ایک کو بھیجتی ہے، یہ آپ کو پتا ہے نا. قبر میں جب انسان ڈالا جاتا ہے تو وہ ہر ایک کو بھیجتی ہے. تو جو منافق بدکار انسان ہوتا ہے اس کا بھیجنا عذاب کو بھیجنا ہوتا ہے، اور جو نیک انسان ہوتا ہے اس کو بھیجنا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے، یعنی کہ حق کرتی ہے. تو دونوں میں فرق ہے، لیکن بھیجتی ہر ایک کو ہے کیونکہ ماں ہے وہ زمین جو ہے، مدر ارتھ. چلیے آگے. الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 247. ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل ذی الحجہ 5 ہجری. غزوہ بنو نذیر کب ہوئی تھی؟ ذی القعدہ. یہ واقعہ کتنے عرصے بعد پیش آیا؟ 1 مہینے بعد. یہ بار بار جو میں آپ کو توجہ دلاتی ہوں ڈیٹس کو سامنے رکھ کے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، اجر کمانا آسان نہیں. راحتوں اور عیش و عشرت کی تلاش میں نہ رہا کریں، سوائے ڈپریشن کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ہمیشہ نیکی کے مواقع، محنت اور سخت جان بننے کی کوشش کریں کہ اچھا اور کیا کروں. اپنے آپ کو تھکانے نہیں کہ بیکار تھکائیں، یعنی ایک کے بعد ایک کام اپنے لیے سامنے رکھیں، اور اگر بڑا کام کوئی نہیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی خود کو مصروف رکھیں. بیکاری جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. تو بہرحال صحابہ کے سامنے تو ایک کے بعد ایک چیلنج تھا. غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑی. ان میں اہم کارروائیاں حسب ذیل ہیں. ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل ذی الحجہ 5 ہجری. غزوہ بنو قریظہ ذی القعدہ میں ہوا اور یہ ذی الحجہ میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو حرام مہینے تھے اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا حکم ہے قرآن میں کہ اگر دشمن حرام مہینوں میں آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ دفاع نہیں کرنا، دفاع کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اس آیت کے مفہوم کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا، جہاں سے حیی ابن اخطب تھا، وہیں کا یہ تاجر تھا، اور ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور مدینہ لانے کا کام کیا تھا. اور کس نے یہ کام کیا تھا؟ ان میں سے یہود خیبر میں سے حیی ابن اخطب نے، اور ایک اس نے. حیی تو مارا گیا تھا. کہاں؟ کب؟ بنو قریظہ کے غزوے میں. چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف خزرج بھی حاصل کر لیں. پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس قلعے کے پاس پہنچے. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. ان کے قائد عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں
ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں. کبھی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا بند دروازے کھلوا کے اندر جانے کا، جبکہ جانے کا کوئی موقع نہ ہو. اس میں انسان بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو کے نہیں جا سکتا. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضاء حاجت کر رہے ہیں. نیچے بیٹھ گئے زمین پہ. پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں. عبداللہ بن عتیق اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے. جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لی اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو. اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا، وہی تاجر جس کا قتل مقصود تھا. ادھر جاتے ہوئے جو دروازے کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں. یعنی وہ باہر سے اندر نہ آ سکے، اندر سے بند کیے جا رہے تھے. باہر سے کھولتے اور اندر آ کے اندر سے بند کر دیتے. جب اس کے حجرے میں پہنچے تو اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے. لہذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع. اس نے کہا، کون ہے؟ عبداللہ نے آواز کا رخ کیا، یعنی دیکھا کہ آواز آ کدھر سے رہی ہے، کہاں سے. بولا ہے وہ، اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی، یعنی زور کی نہیں مار سکے. اور اس نے زور کی چیخ ماری. وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے آئے ہیں. کہا، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ یعنی ہیلا کر رہے نا. اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری. اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا. اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک اتر گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے. چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور. انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں. پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی. انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے. جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں. اس وقت تک انتظار کیا کہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور سیڑھی سے گرے ہیں، پاؤں کو کپڑا باندھا ہوا ہے. معلوم نہیں ہڈی ٹوٹ گئی یا موچ آ گئی یا کیا ہوا، اس کی پرواہ نہیں. عبداللہ بن عتیق جان گئے کہ وہ مر چکا ہے، لہذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینے کی راہ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا. آپ نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں. کیا کچھ سیکھا اس واقعے سے؟ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں. نمبر 1، جی ہاں، یعنی عام طور پر کاموں کو شروع تو کر لیتے ہیں بڑے جوش جذبے سے، لیکن انجام نہیں دیکھتے، اختتام کو نہیں دیکھتے، میک شور نہیں کرتے کہ ٹاسک کمپلیٹ ہوا کہ نہیں. اسی طرح ہر کام صرف جذبات سے کرنا جانتے ہیں. عقل، سمجھ، وزڈم اور کہاں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ کام ہو جائے، وہ نہیں دیکھتے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے پوری ایک پلاننگ کی، معلومات حاصل کی، اور پھر اس کے بعد جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک طریقے کے ساتھ مشن مکمل کیا. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح قلعے کے اندر چلے گئے، پھر اس کے خاص کمرے تک چلے گئے، پھر کام تمام کیا، پھر واپس لوٹے، پھر چوٹ بھی آئی تو بھی انتظار کیا. اپنے گروپ کے لیڈر تھے لیکن گروپ کو باہر ہی چھوڑ کر اکیلے کام کیا، لیکن واپس ان کے ساتھ گئے. یہاں تک ان کے ہمراہ آئے تھے، پھر کام خود کیا. جی جی، انسٹنٹ فوراً ڈیسیژنز. جیسی جیسی سچویشن سامنے آتی گئی ویسا ویسا فوری طور پر فیصلہ کرتے گئے، کیونکہ اصل نظر کس پہ تھی؟ مقصد پہ. جی جی
وہ جو فالوور تھے وہ بھی کتنی بات ماننے والے تھے. اگر ہم کسی کے ساتھ چلیں اور وہ ہمیں کہ ذرا بیٹھو یا میں آتا ہوں, تو ہم پیچھے چمٹ جائیں کہ نہیں ہم بھی ساتھ چلیں گے, ہم اتنا جذبے سے آئے ہیں اور تم اکیلے ہی یہ کارنامہ کر لو. بعض اوقات سچویشن کو سمجھ کے نہیں دیتے کہ ہمیں کس کے ساتھ کس درجے کا کتنا تعاون کرنا ہے, کہاں ہماری کتنی ضرورت ہے. بالکل سچویشن کو سمجھنا اور پورے اس ایٹماسفیئر کو سامنے رکھ کے کام کرنے پہ نظر ہے اصل میں کہ وہ مقصد پورا کرنا ہے. ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن مقصد وہیں کا وہیں رہتا ہے. جی آپ آئی سائٹ ویک تھی, اس کے باوجود خود ہی کام کیا. یعنی نظر کی کمزوری کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی. ہم تو سب کچھ روک دیتے ہیں کہ چشمہ ٹوٹا ہوا ہے, آج اسکول کیا کرنے جانا ہے. جی جی یعنی چھوٹا سا سیٹ بیک ہو تو اس پر ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ اتنے نازک موقع پر بھی جذبات پہ کیسا کنٹرول ہے. اتنی اوور ویلمنگ سچویشن ہے, اتنا خوف ہے, لیکن وہ پرسکون ہے اور کام پر نظر ہے, مقصد پہ نظر ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی کا راز ہے, کیونکہ ہم عام طور پر ذرا سا کوئی مشکل مرحلہ آ جائے زندگی میں, کوئی مشکل سچویشن ہو, تو ہم جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو بھول جاتے ہیں جو کام ہے. بچہ گر گیا, اس کو چوٹ لگ گئی, اس کا خون نکلنے لگا, اب ماں ہے اس کا خون دیکھ گئی, بے ہوش خود ہو کے بیٹھ گئی, بچے کو تو کون اٹھائے گا. تو ان چیزوں پر بھی قابو پانے کی ضرورت. ٹھیک ہے کچھ انسان کی ویکنیسز ہوتی ہیں, لیکن کچھ ہم نے طاری بھی کی ہوئی ہیں اپنے اوپر ایسی چیزیں. اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس سے باہر نکلنا ہوگا. کوشش کریں کہ سچویشنز کو ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ انالائز کریں اور پھر کام پر نظر رکھیں. اس کو پریشان ہونے, رونے دھونے اور کام چھوڑ بیٹھنے سے تو نہیں مقصد پورا ہوگا. جی آپ فرمائیے. جی ہاں, اگر ہمیں کبھی موچ آ جائے یا کبھی چوٹ لگ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ادھر باندھ کے تو پھر بھی کھڑے رہیں گے. یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو جان کی بھی پھر پرواہ نہیں ہوتی. بالکل اس ساری سچویشنز میں جب انسان خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. سارے حالات اس کے مطابق ہوتے گئے اور وہ اپنا کام کر سکے. اور اللہ کی مدد کی بہت بڑی دلیل آپ دیکھیں کہ جب واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے اور دعا کی ہے تو ویسے ہی ٹھیک ہو گئے. اب سوچئے کہ آپ کے کتنے کام محض آپ کی سستی کی وجہ سے اور محض کسی موٹیویشن کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑے ہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کاموں کے کرنے میں بے پناہ اجر و ثواب بھی ہے. ان کو نکالیے اور دوبارہ سے شروع کیجیے. آگے چلتے ہیں. سید یمامہ یعنی یمامہ کا جو سردار ثمامہ بن اثال کی گرفتاری محرم 6 ہجری. اب آپ دیکھ لیجئے ہر مہینے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے. ثمامہ بن اثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے. چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے. کون؟ ثمامہ. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریعہ کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینے سے 7 رات کے فاصلے پر ہے بنی بکر بن کلاب کی تعذیب کے لیے بھیجا تھا. سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں ثمامہ کو پا لیا. چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. یہ نکلے تو کسی اور کام سے تھے لیکن راستے میں یہ بھی کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا ما عندک یا ثمامہ, ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد میرے پاس خیر ہے, اگر قتل کرو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے یعنی بدلہ لوں گا, اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے, اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہو دیا جائے گا.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا، نہیں سوچنے کا موقع دیا. دوسرے دن پھر گزرے اور پھر یہی گفتگو ہوئی. پھر تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو. یہ وہ شخص ہے جو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا تھا، آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں. صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا. انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے. پھر کہا واللہ، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اور واللہ، واللہ نے اللہ کی قسم، روئے زمین یعنی زمین کے اوپر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. پھر واپسی پر حضرت ثمامہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی. انہوں نے کہا واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں. چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، اکنامیکل سینکشنز، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے. حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ ثمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اس میں کیا باتیں سیکھنے کی؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن ان سے سوال کیا، گفتگو کی، اور انہوں نے 3 آپشنز رکھی، تو پہلے ہی دن کیوں نہ ان کی بات مان لی؟ 3 دن کیوں دیے؟ سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، آبزرویشن کے لیے، اسلام کی، مسلمانوں کی پہچان کے لیے، ان کے رویے اور اخلاق دیکھنے کے لیے، تاکہ صرف جذباتی طور پر یا وقتی طور پر مسلمان نہ ہو بلکہ پوری طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. آپ ان کو دیکھ رہے تھے، وہ آپ کو دیکھ رہے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بہت ایک زندگی گزارنے کی بہت بڑی حکمت پتہ چلتی. کیا؟ جی ہاں، کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور پھر سوال ایک ذریعہ ہوتا ہے دوسرے کی رائے معلوم کرنے کا. اور کچھ بھی نہیں. یعنی یہ کتنی زبردست بات ہے کہ مسجد میں ہے، خود ہی دیکھیں جو دیکھنا ہے. جو روٹین میں نارمل وہ تعلیم تبلیغ جو کچھ ہو رہی ہے، جو ان کے ڈیلی ایکشنز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. کوئی کھڑے ہو کر ان کو لمبا چوڑا الگ سے واز دینا نہیں شروع کیا، کوئی وہاں لیکچر نہیں دیا، کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر ان کو سنایا نہیں. یعنی ہم بعض اوقات غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے کو انڈائریکٹ بھی تانے دے رہے ہوتے ہیں، یا اس کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں، یا سنا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے. حق کو بیان ضرور کریں، مگر وہ جو ایک روٹین یا راستے میں آ جائے. بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں لیکن وہ تبلیغ میں اللہ رسول کی بات کم اور لوگوں پہ ٹانٹ زیادہ ہوتی ہے، معاشرے پہ تبصرے زیادہ ہوتے ہیں. فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، پوری دنیا کو بیچ میں رگیت دیں گے، لیکن قرآن و سنت کیا کہتی ہے وہ نہیں کسی کو بتاتے. اس سے پھر ایک ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہی اسلام ہے، صرف تبصرے اور بحثیں ہی کیے چلے جاؤ. ہاں، یعنی کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں دی گئی تھی کہ دیکھو یہ دیکھ رہا ہے، یہ دشمن ہے تمہارا، اور تم ذرا یہاں بند سنور کے رہنا اور یہاں ایک خاص اپنے آپ کو پریٹینڈ کرنا. نیچرل، بی نیچرل، جو ہو وہی ہو. وقت پہ نماز پہ آؤ، اگلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، ایک دوسرے کا لحاظ خیال رکھو، ادب احترام کرو، غریب فقیر مسکین کا خیال رکھو، لوگوں کی ضروریات پوری کرو. صبح میں جو حلقہ ہوتا تھا آپ کا، فجر کے بعد خوابیں بیان ہو رہی ہیں، کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، اپنے واقعات شیئر ہو رہے ہیں، وہ حسب معمول جاری ہے. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں نا. تو عمل کی زبان سب سے بھاری ہوتی ہے، سب سے وزنی ہوتی ہے، اس سے سیکھ رہے ہیں. اچھا، ہم لوگوں کو پاس پٹکنے نہیں دیتے. تو یہاں پر یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے. وہ شخص بھی ستون سے بندہ سب دیکھے جا رہا ہے کون ہے یہ لوگ اور میرے ساتھ کرتے کیا ہیں. اور وہ بھی سچا تھا، اس نے اپنی تینوں آپشن دے دی کہ اگر یہ کرو گے تو ایسا سچ بولا، کہ اگر مجھے مارو گے تو پھر قصاص ہوگا، اگر پیسے لینا چاہتے تو لے لو.
کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہاں پیسے لے لیتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ اسلام کی خدمت میں صرف کریں گے. لیکن بات یہ کہ اگر یہ مسلمان آپ نے نہیں کیا تو اور کون سی خدمت کرنی ہے آپ نے. بعض اوقات ہم صرف یہ دیکھتے کہ اچھا بڑا فائدہ کہاں ہے اور ایک ایک شخص قیمتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سب سے بہترین چیز کو آپٹ کیا. یس بالکل, کیونکہ اگر کسی جیل میں بند کیا تھا تو ہو سکتا وہاں اذان کی آواز بھی نہ جاتی. مسجد ایک اسپرچل پلیس بھی ہے, اس میں ایک شخص آیا ہے, وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ اچھا کیا ہے, یعنی اللہ اکبر کی جو آواز ہے اور جو قرآن پڑھنا ہے اور پھر اس میں نمازیں جو جہری نمازیں ہیں ان کی قرات ہے, یہ ساری چیزیں دلوں پہ اثر ڈالتی ہیں. جی اللہ کے نام ایک تو پوزیشن ایکوائر نہیں کرنا چاہتے, ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے, اور اگر کوئی دے دے تو اس پوزیشن کو دین کے لیے نہیں استعمال کریں گے, ذاتی مفاد کے لیے کریں گے, لیکن اگر اللہ کو پوزیشن دے تو دین کے لیے نہیں کریں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فوری طور پر انہوں نے دین کی کیا خدمت کی, اپنے عمرے پر گئے اور ساتھ ہی جب دیکھا کہ قریش, ان کو تو کچھ نہیں کہا عمرے کرتے وقت, لیکن دیکھا کہ جب قریش اسلام کے خلاف بات کریں تو کہا اچھا ہم آپ کو مزہ چکھاتے ہیں. جی ہاں, ذاتی دشمنی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اگر ان کو پکڑ کے لے آئے تھے یا باندھا تھا تو کسی ذاتی انتقام کی خاطر نہیں. آپ فرمائیے. جی جی ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریش پر احسان کیا, ورنہ آپ چاہتے تو غلہ نہ کھلواتے ان کا. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک حتمی چیز بنا لیتے ہیں. محبت ہے تو وہ حتمی ہے, نفرت ہے تو وہ حتمی ہے. اسی لیے پھر ہم مایوس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, بس دنیا ختم. یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی زندگی میں. رات ہو جائے تو ہمیشہ صبح کا انتظار کریں, اور اسی طرح اگر صبح ہو جائے تو رات کو نہ بھولیں, رات بھی آنی ہے. کبھی دن اچھے ہوتے ہیں اور کبھی دن اس کے برعکس ہوتے ہیں. تو کسی بھی کیفیت میں مایوسی نہ ہو. اب یہاں پر ان کے دل میں سب سے زیادہ نفرت ہے اسلام کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن جب آپ احسان کرتے ہیں بالکل اپ سائڈ ڈاؤن, پوری کیفیت چینج ہو جاتی. وہی شخص ہے. تو اصل کامیابی کسی کی یہی ہے کہ وہ دشمن کو دوست بنا لے.